السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کی تاریخ، اللہ کی رٹ قائم کرنے کی تاریخ، ریاست مدینہ اور ریاست مکہ کی تشکیل کی تاریخ، اور پھر اللہ کے گھر کی عظمت، اس کی ہم نے تاریخ، اور مدینۃ المنورہ کی عظمت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جہاں جہاں لگے ہیں ان کی عظمت کی تاریخ ہم مختصر اشعاروں میں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ جب ہم ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جائیں اور اللہ کے گھر جائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جائیں، تو اس کے کلیکشن کو سمجھو۔ قومی انقلاب کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو سمجھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، جماعت صحابہ کی محنت، جد و جہد، وہ رات دن محنت اتنی زیادہ ہے کہ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو صرف مختصر عرصے 8 سال میں آپ نے اس جگہ کو فتح کر لیا جہاں سے آپ کو ہجرت میں مجبور کیا گیا، جہاں آپ 53 سال گزارتے ہیں، جہاں پیدا ہوئے، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، جہاں پر اللہ کا گھر موجود ہے جس کی نسبت سارے انبیاء کے ساتھ 8 ہجری میں فتح ہو گئی۔ میرے عزیزوں، ابھی یہ کام رکا نہیں ہے۔ 8 ہجری میں جب آپ واپس تشریف لائے ہیں مکہ فتح کر کے، تو آپ طائف جاتے ہیں، غزوہ طائف ہوتا ہے، اور مکہ اور طائف کا سفر کوئی دوسرے محلے کا نہیں ہے۔ پہلے تو یہ پابندیاں تھیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، جب رمضان میں عمرے پہ گئے تو اب سعودی عرب والوں نے پابندیاں کچھ اٹھائی ہوئی ہیں۔ آپ 3 ماہ کا ویزا لے کے جا سکتے ہیں یا شہر میں جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں بھی یہ موقع دیا، عطا فرمایا کہ ہم نے طائف سے عمرہ کیا، طائف گئے، اور جب طائف گئے تو طائف کی ایک تاریخ ہے پوری، الحمدللہ ہمارے ذہن میں تھی، ہم غور کرتے رہے، تجزیہ کرتے رہے۔ طائف کی ایک وہ تاریخ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے اور آپ کو طائف والوں نے پتھر مارے، پتھراؤ کیا، زخمی کر دیا، اس کی تفصیلات ہیں۔ ایک طائف کی وہ تاریخ ہے جب آپ غزوہ طائف کے لیے جاتے ہیں، اور
الحمدللہ میں نے وہاں پر جا کے اس کا جائزہ لیا۔ مکہ سے طائف یہ چڑھائی بھی ہے، پہاڑی سفر ہے سارا، اور کو تقریباً 100 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، بڑا مشکل سفر ہے۔ میں اپنے مسافروں کو ساتھ کہہ رہا تھا، اتنا تو غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے آئے ہوں گے تو کتنی تکلیفوں سے گزر کے آئے ہوں، اور جب غزوہ طائف کے لیے آئے ہوں گے تو کتنی تکلیفوں، مشکلات اور تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے۔ اتنا تو سوچو کم از کم کہ حضور کے ساتھ عقیدت اتنی ہے بس کہ وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم جا کے دعا کر لیں۔ او بھائی، اس جد و جہد کو حضور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جد و جہد انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، آزادی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو غزوہ طائف ہوا، پھر جب واپس جا رہے تھے غزوہ حنین ہوا ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے اور سورۃ توبہ میں تفصیلات ہیں اس کی۔ پھر اگلے سال سن 9 ہجری میں آپ اندازہ کیجئے کہ 1 سیکنڈ کے لیے حضور نہیں بیٹھ رہے، اپنے اگلے اقدامات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوتا ہے، اور غزوہ تبوک کی بڑی تفصیلات سورۃ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ غزوہ جن حالات میں ہوتا ہے، بڑے تنگی کے حالات، سفر بڑا لمبا ہے، حالات معاشی بھی سخت ہیں، سیاسی طور پر تو نبی علیہ السلام ہر سال جنگ لڑ رہے ہیں، ہر سال جنگی حالت میں ہیں، غزوات ہو رہے ہیں۔ ابھی داخلی سطح پر نظاموں کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے، اداروں کی تشکیل کی ضرورت ہے، اتنا موقع نہیں مل رہا، اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو غزوہ تبوک جس تنگی میں ہوا، پریشانی میں ہوا، وہ قرآن نے بیان کیا۔ چنانچہ یہ غزوہ ہوتا ہے سن 9 ہجری میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سن 10 ہجری میں حج کرتے ہیں۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو حج کی فرضیت اللہ نے قائم کر دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال 9 ہجری میں حج کے لیے نہیں جا سکے۔ کیوں؟ اس کی بھی مستقل تاریخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان وفود کا استقبال کر رہے تھے جو آپ کے اس انقلاب کو اور سیاسی رٹ کو دیکھنا چاہتے تھے، آزادی کے سسٹم کو دیکھنا چاہتے تھے، امن اور خوشحالی کے سسٹم کو دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے حج نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج کیا ہے، سن 10 ہجری۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، میرے عزیزوں ذرا غور کرنا، یہ 2-3 الفاظ میں بولنے لگا ہوں۔ آپ جب ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو آپ کے ساتھ تقریباً 90 یا 100 افراد تھے مہاجرین۔ آپ مدینہ میں تشریف لائے، انصار صحابہ کرام اور مہاجرین کی مینجمنٹ کی سن 1 ہجری میں۔ تو سن 2 ہجری میں جو غزوہ بدر ہوا ہے وہ 313 افراد ہیں، 313 افراد سن 2 ہجری میں۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 لشکر اسلام ہے، یعنی صرف 6 سال میں 10,000 افراد۔ غزوہ مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو غزوات ہوئے میں نے ہلکا ہلکا اشارہ کیا ہے، اور اب آپ 10 ہجری میں حج کے لیے جانے لگے، یعنی 2 سال کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 10 ہجری میں جا رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ افراد ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں یہاں رک کے ایک بات سمجھ لو، اللہ
کا جو دین ہے وہ غالب ہوتا ہے اللہ کی رٹ سے، اور اللہ کی رٹ اور دین کے غلبے سے مراد ہے دین کا سیاسی اور معاشی نظام غالب ہو۔ جب اللہ کی رٹ غالب ہو گئی تو سالوں میں لاکھوں لوگ آ گئے، اور جب مکہ میں جد و جہد شروع کرتے ہیں، جماعت سازی کرتے ہیں حضور، تو 13 سال میں 80-90 افراد تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے بات یاد رکھو، دعوت ہمیشہ غلبے سے ہوتی ہے، ماڈل تشکیل کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ نمونہ کا نظام تو بنائیں، جس نمونے کے نظام میں امن ہو، خوشحالی ہو، سائنس ہو، عدل ہو، مساوات ہو، انسانی اقدار غالب ہو، تو دنیا کیوں تسلیم نہیں کرے گی؟ آج ہم دعوت اسلام کی دیتے ہیں لیکن رہتے کفر کے نظام میں ہیں، شرک کے نظام میں ہیں۔ جو ہمارا سیاسی اور معاشی سسٹم ہے وہ تو سرمایہ داری کا ہے، سرمایہ پرستانہ کا ہے، کیپٹلزم ہے۔ یہاں کا بھی، سعودی عرب کا بھی یہی ہے، تو دعوت اسلام کی دے رہے ہیں۔ آج اللہ کا گھر اور رسول اللہ کا روضہ جہاں موجود ہے وہاں بھی کیپٹلزم ہے، وہاں کی حکومت سرمایہ داری نظام کی۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کرتے ہیں، اور حج کے موقع پر میدان عرفات میں اللہ کے قرآن کی آخری آیات نازل ہوتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ اور آپ جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرماتے ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، وہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، آج جدید دور کے اندر آپ نے اس وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ آج کے جدید تقاضوں سے بھی بہترین خطبہ ہے، جس میں محبت، امن، سکون، معاشی مینجمنٹ، سیاسی مینجمنٹ، سماجی مینجمنٹ موجود ہے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں، طبیعت خراب ہوئی اور بیماری آئی، اسی حالت میں آپ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ 10 ہجری کے آخر اور یا 11 ہجری کا شروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج آپ کا روضہ اقدس موجود ہے، بڑی اس کی عظمت ہے، بڑی انوار و تجلیات ہیں، لیکن میرے عزیزو، میں آخر میں یہ بات پھر کہوں گا کہ وہاں سلام پیش کرتے ہوئے اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی کم از کم یہ تاریخ ذہن میں رکھو، دماغ اور دل میں یہ بات دہراؤ کہ ہم کس ہستی کے پاس آئے ہیں جس نے ریاست مدینہ تشکیل دی، ریاست مکہ تشکیل دی، اللہ کے گھر کو آزادی دلائی، قومی سطح پہ انقلابات لے کے آئے۔ اور چونکہ ہم تو صرف زیارت حرمین شریفین کے حوالے سے عنوان تھا ہمارا، ورنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بین الاقوامی انقلابات کے اقدامات شروع کیے وہ ایک مستقل ٹاپک ہے۔ آپ قومی سطح پر جب تبدیلیاں لے آئے تو بین الاقوامی سطح پر بھی آپ نے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہم 1-2 دروس میں ایک چیک لسٹ بنائیں گے عمرے اور حج والوں کے لیے، جن کو شروع سے آخر تک ہم ذہن میں رکھیں گے۔ یہ مختصر تاریخ عرض کی تھی، صرف اشارے کیے ہیں ہم نے، بس گزارش ہی ہے میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، جن کو اللہ توفیق دیں وہ بھی، اور جو یہاں ہیں وہ بھی، اتنی تاریخ تو کم از کم ذہن میں رکھو۔ اور جب مکہ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جاؤ، تو پھر گلی گلی جاتے ہوئے، اللہ کے گھر کو دیکھتے ہوئے، مدینہ الرسول کی گلی میں جاتے اور دیکھتے ہوئے اس تاریخ کو دہراتے رہو، پھر حضور کو سلام پیش کرو اور یہ عہد کرو کہ ہم بھی آپ کی تاریخ کو زندہ کریں گے،
ہم بھی آپ کو ماننے والے ہیں، نام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اس تاریخ سے سبق حاصل کر کے ہم بھی اپنے ملکوں میں، اپنی قوموں میں تبدیلیاں لے کے آئیں گے، انقلابات لے کے آئیں گے اور اللہ کی رٹ کو غالب کریں گے۔ میرے عزیزو، یہی تقوی ہے، اسی سے حج قبول ہوتا ہے، اسی سے عمرہ قبول ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔